اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں آج اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ڈسکس کیا جانے والا موضوع قرآن پاک کی ایک آیت میں نے کسی نشست میں بیان کی، سورہ یاسین کی آیت ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا، اور وہ سب جو زمین سے اگتی ہیں، وہ سب جو تمہارے انفس میں ہے، اور وہ سب جو تم نہیں جانتے۔ یہ آیت میں نے کسی نشست میں بیان کر دی۔ نشست کے اختتام پہ سوال و جواب کی جب دعوت دی گئی تو وہاں مجھے یہ سوال کیا گیا کہ جی کائنات میں موجود ہر شے قرآن کے مطابق جوڑا جوڑا ہے، دو رخوں پہ ہے، خلق الازواج کلھا۔ تو سوال یہ ہے کہ فرشتہ یا ملائکہ کا جو لفظ ہے اسے ہم استعمال کرتے ہیں، ایک نوع ہے فرشتوں کی۔ فرشتہ ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ اس کا زوج کیا ہوگا؟ یہ سوال سننے کے بعد مجھے ایک دفعہ تو یہ جھٹکا لگا کہ میں نے اس اینگل پہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو میں اس کی جستجو میں لگا، کافی ڈسٹربنس رہی، بزرگوں کے پاس پھرتا رہا، اور جب راز کھلا تو وہ یہ تھا کہ ازواج جتنی بھی ہیں، زوج جس چیز کے ساتھ بھی اس کا زوج یا جوڑا بنایا گیا، جوڑا دونوں مختلف خواص کے حامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دن کے ساتھ رات کا جوڑا، غریبی کے ساتھ امیری کا جوڑا، بلندی کے ساتھ پستی کا جوڑا، آسمان کے ساتھ زمین جوڑا۔ تو یہ جوڑے جہاں بھی ہیں یہ ایک دوسرے سے اختلاف کی مختلف بنائے گئے، اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اس کے اندر نشو و نما اور گروتھ کے لیے ہے۔ اگر یہ اختلاف نہ ہو لیل و نہار میں تو دن کو کوئی دن ہی نہ کہے اگر رات نہ آئے، اور رات کو کوئی رات نہ کہے اگر یہ دن نہ ہو۔ تو جب یہ راز کھلا کہ ازواج کا مطلب دو رخ ہوتے ہیں، اور ہر دو رخ ایک دوسرے سے ڈفر کرتے ہیں تو دو رخ ہیں، لیکن ڈفر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل میں اس طرح سے چلتے ہیں کہ گروتھ ہوتی ہے۔ تو فرشتہ پن جسے قرآن نے ملائکہ کہا، یہ ملائکہ تسلیم و رضا، اور اس کے ساتھ جو دوسرا رخ ہے وہ انکار کا ہونا چاہیے۔ ہم روایتی طور پر یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ملائکہ اور جو ابلیس یا شیطان ہے یہ سب اکٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معلم الملکوت بنایا، یہ روایتی بات ہے، اور یہ فرشتوں کا استاد تھا، اور اس قسم کی باتیں ہم سنتے تھے۔ تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ فرشتوں کو پڑھانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے کہ اس کا یہ استاد تھا، اور یہ لفظ ہی بے معنی ہو گیا۔ اور جب یہ راز کھلا تو پتہ چلا کہ فرشتہ تسلیم و رضا ہے، اور شیطنت یا ابلیسیت جو ہے انکار اور تکبر کی علامت ہے۔ اب جہاں بھی تسلیم و رضا اور انکار آپس میں جوڑا ہے، اور اس جوڑے کی وجہ سے ہر انسان کے پاس، چھوٹے سے بچے سے بھی جب بات کریں گے تو اس کے اندر بھی انکار اور اقرار کی دو صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ انکار کرنے کے لیے اسے کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ اقرار کرنے کے لیے اسے بہت ساری دلیلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعداد اچھی خاصی زیادہ ہے، لاکھوں میں بیان کی جاتی ہے، کم و بیش 1,24,000 کی روایت ہے، لیکن شیطنت کا نظام، اس کے اگینسٹ جو پیرلل نظام ہے، وہ شیطان ایک ہی ہے، ابلیس جسے کہا گیا۔ تو جب ہم شیطان اور
فرشتوں کی اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں جو روایت میں بیان ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تسلیم و رضا اور انکار باہم یکجا تھے، اور اس میں انکار کو برتری حاصل تھی۔ آج بھی انکار کو ہی برتری حاصل رہتی ہے۔ تو ہم اس برتری کو، جب انکار اور اقرار کو الگ کرنا تھا، تو بیچ میں ایک حکم صادر کیا گیا کہ آدم کو ہم نے اپنا نائب مقرر کیا ہے، اور ملائکہ یعنی تسلیم والے اس کو سجدہ کریں۔ ہم نے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو سجدہ کیا سب ملائکہ نے، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو یہاں یہ بات اس طرح سے کھلی کہ ملائکہ پن جسے الملائکہ قرآن کہتا ہے، اس کے اگینسٹ جو دوسرا اس کا جوڑا ہے، زوج ہے، وہ انکار اور تکبر کی بات ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس بات کو جب ہم نے دیکھا کہ فرشتوں کے ساتھ جو جوڑا ہے وہ انکار کا ہے، ابلیسیت کا ہے، شیطنت کا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ٹھہرتے ہیں۔ اب اس ضد کو جب انسان کے کردار میں دیکھا جاتا ہے تو تسلیم و رضا بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور انکار کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، سیدھا سیدھا نہ مانو والی بات ہی ہوتی ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بات شروع ہی نہیں سے کرتے ہیں، تو یہ دونوں پوائنٹس انسان کے اندر موجود ہیں کہ یہ ایک رخ پہ تسلیم و رضا والا اور دوسرے رخ پہ انکار والا۔ قرآن نے اس کو انکار والے حصے کو الشیطان کہا، اور تسلیم و رضا والے حصے کو الملائکہ کہا۔ الملائکہ اور الشیطان آپس میں، برائی اور اچھائی آپس میں باہم متصادم ہے، اور جس نفس کا، جس باڈی کا رخ تسلیم و رضا کی طرف ہوا وہ بلند مرتبت ہوا، اور جس کا رخ انکار کی طرف ہوا وہ شیطنت کے پیروکاروں میں شامل ہو گیا۔ تو تسلیم و رضا اور جو انکار ہے، اس کا آپس میں جوڑا ہے فرشتوں کے ساتھ۔ تو اس وقت پھر یہ بات کھلی کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ ہر چیز دو رخوں پہ ہے، اسی لیے کائنات کا سسٹم آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تسلیم و رضا میں رہنے کا شرف عطا فرمائے، اور شیطنت اور ابلیسیت سے دور رہنے کا شرف عطا ہو۔ اور یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے آپ کو تسلیم و رضا والوں میں شامل رکھیں اور ابلیسیت کا انکار کریں۔ یہ کردار کی بات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔